اگر آپ صرف اس بنا پہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہے ہیں کہ زندگی کے کسی ایسپیکٹ میں آپ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، کسی انسان نے آپ کو رد کیا ہے، یا پھر یہ کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جتنی کوششیں آپ نے کی تھی وہ چیز آپ کو نہیں مل سکی، اور وہ سب لا حاصل چیزیں آپ کو زندگی کے نیگیٹو ایسپیکٹ کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اور آپ ریجیکشن فیس کر رہے ہیں، اور آپ کو اب مشکل پیش آ رہی ہے کہ اس ریجیکشن کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جائے، تو ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے میری آج کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو۔ السلام علیکم، میرا نام سارہ احمد ہے اور میں کنسلٹنٹ کلینکل سائیکالوجسٹ اور ریلیشن شپ کاؤنسلر کے طور پہ مسعود ہاسپٹل لاہور اور اکرم میڈیکل کمپلیکس لاہور میں اپنی سروسز دے رہی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہر طبقہ فکر کے ہر عمر کے لوگوں میں انتہائی عام پایا جانے والا مسئلہ ہے، وہ ہے ریجیکشن۔ ان کو زندگی کے ہر فیز میں ریجیکشن فیس کرنی پڑ رہی ہے، ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے یا پھر ان کو ویسی اہمیت نہیں دی جاتی جو کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے، آیا یہ ایک طبقہ فکر کے لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے یا کسی ایک عمر میں زیادہ دیکھا جاتا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر ایسپیکٹ آف لائف میں اور ہر ایج گروپ میں لوگ ریجیکشن فیس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر ڈفرینٹ سائیکولوجیکل افیکٹس آتے ہیں۔ ایدر اٹ بی یور ایجوکیشنل سیکٹر، یا پھر آپ کی اسکول لائف ہو، آپ کی فیملی لائف ہو۔ اگر پیرنٹس نے آپ کو کچھ کہہ دیا ہے تو بھی لوگ ریجیکشن فیل کرتے ہیں، اگر آپ کے باس نے کچھ کہہ دیا ہے تب بھی آپ ریجیکشن فیس کرتے ہو۔ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کن ایسپیکٹس آف لائف میں لوگوں کو ریجیکشن فیس کرنا پڑتی ہے۔ یہ کسی بھی طبقہ فکر میں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ آپ کی ایجوکیشنل سیکٹر میں دیکھا جائے تو بھی کافی لوگوں کو ریجیکشن فیس کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ اپنے جاب سیکٹر میں دیکھو، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی انسلٹ کیا جاتا ہے یا تھوڑا سا بھی آپ کی غلطیاں آپ کو بتائی جاتی ہیں تو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے یا آپ کو اس طرح سے اہمیت نہیں مل رہی۔ لیکن اس کے علاوہ بہت زیادہ کامن جو لوگ رپورٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو پرسنل ریلیشن شپس میں اور دوستیوں میں ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جب کلائنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بہت برے ایموشنل ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو اس طرح کی ریلیشن شپ کاؤنسلنگ دیتے ہیں کہ ان کو پتہ لگے کہ انہوں نے ریجیکشن کو فیس کیسے کرنا ہے اور ان کے سائیکولوجیکل افیکٹس کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو ریجیکشن کو زیادہ محسوس کرتے ہیں اور رد ہونے کے عمل کو لے کے زیادہ حساس ہیں۔ اس کے اندر ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو ہم ریجیکشن سینسٹیوٹی کہتے ہیں، کہ آپ ریجیکشن کو لے کے کس حد تک سینسٹیو ہو یا اس کو اپنے اوپر کس طرح حاوی کر رہے ہو۔ یوزلی ایسے وہ لوگ جو ہر وقت ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ریجیکٹ کیا جائے گا، ان کے ذہن میں بہت زیادہ خوف اور خدشات ہوتے ہیں، وہ ریجیکشن کو زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک پینفل سائیکل ہے جس کے اندر ہم ہر وقت ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہر وقت پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو ہمیں ریجیکٹ کیا جائے گا، اگر ہم نے ایسے نہ کیا تو ہمیں اہمیت نہیں دی جائے گی۔ جب ہم اس طرح سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہماری فیلنگز اور ہماری تھاٹس نیگیٹو ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم اپنا رویہ لوگوں کے ساتھ ویسا رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ریجیکٹ نہ کر دے، ہم بہت زیادہ اگلے کو پلیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان ریٹرن وہ پھر بھی ہمیں ریجیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ برا ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ لوگ ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور چیز جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ بہت زیادہ حساس ہیں ریجیکشن کو لے کے، یا کچھ لوگ بہت زیادہ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں جب انہیں کسی دوسرے انسان کے کمپیریزن میں اہمیت نہ دی جائے۔ سب سے امپورٹنٹ جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کیا رہے ہیں، آپ کی اپ برنگنگ کیسی ہوئی ہے، آپ کے پیرنٹس کا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا تھا، آپ کے فیملی ڈائنامکس کیا رہے ہیں، آیا کہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھے یا نیوکلیئر فیملی سسٹم میں، اس میں آپ کو آپ کے کزنس کے ساتھ کس طرح سے اہمیت دی گئی ہے یا آپ نے کن کن چیزوں کو زیادہ فیس کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ریلیشن شپ کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے اندر زیادہ لوگ اس وجہ سے ریجیکشن کو لے کے سینسٹیو ہوتے ہیں اگر ماضی میں ان کا کوئی برا ایکسپیرینس رہا ہو، اگر ان کو کسی دوست نے دھوکہ دیا ہے یا ان کو کسی انسان نے کسی ریلیشن شپ میں زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے یا اپنا فائدہ حاصل کرنے کے بعد ان کو ریجیکٹ کیا ہے، تو ایسے وہ سارے لوگ ریلیشن شپ کو لے کے اور زیادہ خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے ہمارے پر منفی اثرات کیا آتے ہیں۔ ایسے وہ سارے لوگ جو کہ ریجیکشن کو لے کے بار بار سوچتے جاتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ اہمیت نہیں ملی، ہمیں اس انسان کے مقابلے میں زیادہ آگے نہیں کیا گیا، یا ہمیں ہماری کن خصوصیات کی وجہ سے نگلیکٹ کیا گیا ہے، وہ ایک ایگریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر ایک غصے کی طبیعت بڑھ جاتی ہے کہ اگر ان کی چاہ کے مطابق یا ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق حالات و واقعات نہیں گزرے تو وہ ایک غصے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سیلف ہارم کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ ان کو اوور اینڈ اوور اگین
इस तरह के तजर्बात से गुजरना पड़े तो बहुत ज़्यादा लोग सोशल आइसोलेशन का भी शिकार हो जाते हैं। अगर देखा जाए कि कौन से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, उसके अंदर मोस्ट कॉमन डिप्रेशन, जिसके अंदर जब क्लाइंट हमें रिपोर्ट करता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, जिसके अंदर एक्सटेंसिव क्राइंग, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, उनका खाना पीना डिस्टर्ब होता है, उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। उसके अलावा लोग सोशल फोबिया का शिकार हो जाते हैं, सोशल एंग्जाइटी होती है काफ़ी लोगों में। उसके अलावा अगर देखा जाए कि रिलेशनशिप के हवाले से, कि अगर आपको किसी क्रश ने रिजेक्ट किया है या आपके किसी चाहने वाले ने रिजेक्ट किया है, तो लोग अपनी लुक्स को लेके इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे किस एस्पेक्ट की वजह से या हमारी किस लुक की वजह से हमें रिजेक्ट किया गया है। और बहुत से लोगों में बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर और इस तरह के डिसऑर्डर्स देखने में भी आए हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से और इन सारे मनफी असरात की वजह से जो सबसे ज़्यादा डैमेजिंग चीज़ है वो इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसकी लाइफ के बारे में अप्रोच है, उसकी वो सब मुश्किलात हैं जिनकी वजह से वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा या ज़िंदगी के बारे में मुस्बत सोच नहीं रख पा रहा। जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो हम उनको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के ज़रिए, कोपिंग स्किल्स के ज़रिए बताते हैं कि उसने अपने आप पे किस तरह से फोकस करना है और इस रिजेक्शन को लेके ज़िंदगी में किस तरह से नेगेटिव नहीं होना और मूव ऑन कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपको पता लगे कि आपको रिजेक्ट किया जा रहा है किसी भी सिचुएशन में, किसी जॉब में, किसी फैमिली सेटिंग में, किसी फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी लव रिलेशनशिप में, तो प्लीज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ डोंट फोर्स एनीथिंग। आप कोई भी अपनी तरफ से चीज़ फोर्स ना करें। रिलेशनशिप में देखें, अगर ये यकतरफा मोहब्बत है या वन साइडेड लव है, ईदर इमोशंस आर नॉट रेसिप्रोकेटेड इक्वली, या फिर अगला बंदा आपके साथ उस तरह से टाइम नहीं स्पेंड करना चाह रहा, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को फोर्स ना करें। इस सारे अमल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो ये कि हमें अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है या आपको ज़िंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में वो अहमियत नहीं मिली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इस चीज़ को कबूल करें और ज़िंदगी में एक मुस्बत तरीके से आगे बढ़ें। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल, अपने जज्बात का कंट्रोल किसी इंसान के रवैये को मत दें। बी इंडिपेंडेंट इन योर इमोशंस, इन योर थाट्स, एक्सेप्ट दैट एंड वॉक अवे इन अ ग्रेसफुल मैनर। अगर आप इसी तरह के किसी भी जज्बाती मनफी सोचों का शिकार हैं और आप लोगों को लग रहा है कि आप ज़िंदगी में इन मनफी तजर्बात की वजह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अकेलेपन का शिकार हैं या आपको रद्द किया जाता है ज़िंदगी में या फिर आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके मरहम से मेरी ऑनलाइन या फिज़िकल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। उसके अलावा मेरी अवेयरनेस वीडियोस और भी मौजूद हैं मरहम के यूट्यूब चैनल पे, जिसके अंदर मोस्टली रिलेशनशिप इशूज़, ब्रेकअप, लोनलीनेस और प्री मैरिटल काउंसलिंग पे हैं। तो अगर आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।